بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شب قدر کی رات آ چکی ہے۔ یہ بابرکت رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو آپ اپنے لیے بہت کچھ مانگ سکتے ہیں، رب تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری ہر پریشانی کو دور فرما، میری ہر تکلیف مسائل کو دور فرما۔ یا اللہ مجھے اس رات کے صدقے مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے، مانگیں گے رو رو کر، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما، انشاءاللہ الکریم آپ کی ہر نیک دلی مراد قبول ہوگی۔ بس آپ اس رات کے آنے سے پہلے یا اس رات کے آنے تک یا اس رات کا آغاز ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر بیٹھ جائیں، یا اللہ میرا یہ معاملہ ہے، میرے معاملے کو حل عطا فرما۔ رب تعالیٰ آپ کے معاملے کو مکمل طریقے سے قبول کرے گا، آپ کو ایک پرسکون زندگی عطا کرے گا، آپ کو بخشش والی زندگی عطا کرے گا۔ اسی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اس کا مفہوم بھی کچھ اسی طرح سے یوں ہے، اور آپ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی رحم دلی دعائیں، نیک دلی دعائیں جلد از جلد قبول ہوں گی۔ آپ نے دعا کچھ اس طرح سے مانگنی ہے: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، ہم نے پایا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور تم نے کیا جانا اور ہم کیا جانے، یہ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہی اور اس کے پیارے حبیب ہی جانتے ہیں۔ اور یہ رات شب قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور خصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، کہ رب تعالی ہمیں صبح تک، فجر کی نماز تک آواز دے رہا ہوتا ہے: آ جاؤ میری بخشش کر لو، میں تمہیں بخشش دے دوں گا، میری عبادت کرو، میں تمہیں رحمت سے نواز دوں گا، رزق سے نواز دوں گا۔ آپ نے یہ سورۃ القدر مکمل پڑھنی ہے تو مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اس کے اندر بالخصوص صورت ہے، بالخصوص آیت ہے جو رب تعالی ہی جانتا ہے۔ جو اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے وہ کچھ اسی طرح سے یوں ہے، آپ بس اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ سورت کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ جو آخری آیت ہے یہ قرآن پاک میں کچھ ہی بار ارشاد فرمائی گئی ہے، مطلب ان کا اللہ اور اس کا رسول ہی جان سکتا ہے۔ تو آپ نے مکمل پڑھنی ہے، سورت مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری آیات دوبارہ سے سن لیں، یہ بھی پڑھ کر آپ رو رو کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ اس کی کثرت سے بے تحاشا تسبیح کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر میں رزق ہی رزق ہوگا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم لوح محفوظی سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسے نازل فرمایا۔ اس رات کی بہت فضیلت ہے، اگر ہم فضیلت کرتے رہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فضیلت نہیں ختم ہوں گی۔ ہاں، اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ایک بنی اسرائیل کے شخص جیسا ہی ملے گا جو 1000 ماہ سے عبادت کر رہا تھا، جو کہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ کوئی نیکی کرنے سے آپ کو 1000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں کتنی نیکیاں ہوگی، ہماری زندگی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، یا اللہ تیرا فلاں بندہ رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، رب ذوالجلال سے دعا مانگ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بتائے گا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کی ہر نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شب قدر کی رات آ چکی ہے۔ یہ بابرکت رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو آپ اپنے لیے بہت کچھ مانگ سکتے ہیں، رب تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری ہر پریشانی کو دور فرما، میری ہر تکلیف مسائل کو دور فرما۔ یا اللہ مجھے اس رات کے صدقے مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے، مانگیں گے رو رو کر، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما، انشاءاللہ الکریم آپ کی ہر نیک دلی مراد قبول ہوگی۔ بس آپ اس رات کے آنے سے پہلے یا اس رات کے آنے تک یا اس رات کا آغاز ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر بیٹھ جائیں، یا اللہ میرا یہ معاملہ ہے، میرے معاملے کو حل عطا فرما۔ رب تعالیٰ آپ کے معاملے کو مکمل طریقے سے قبول کرے گا، آپ کو ایک پرسکون زندگی عطا کرے گا، آپ کو بخشش والی زندگی عطا کرے گا۔ اسی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اس کا مفہوم بھی کچھ اسی طرح سے یوں ہے، اور آپ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی رحم دلی دعائیں، نیک دلی دعائیں جلد از جلد قبول ہوں گی۔ آپ نے دعا کچھ اس طرح سے مانگنی ہے: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، ہم نے پایا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور تم نے کیا جانا اور ہم کیا جانے، یہ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہی اور اس کے پیارے حبیب ہی جانتے ہیں۔ اور یہ رات شب قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور خصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، کہ رب تعالی ہمیں صبح تک، فجر کی نماز تک آواز دے رہا ہوتا ہے: آ جاؤ میری بخشش کر لو، میں تمہیں بخشش دے دوں گا، میری عبادت کرو، میں تمہیں رحمت سے نواز دوں گا، رزق سے نواز دوں گا۔ آپ نے یہ سورۃ القدر مکمل پڑھنی ہے تو مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اس کے اندر بالخصوص صورت ہے، بالخصوص آیت ہے جو رب تعالی ہی جانتا ہے۔ جو اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے وہ کچھ اسی طرح سے یوں ہے، آپ بس اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ سورت کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ جو آخری آیت ہے یہ قرآن پاک میں کچھ ہی بار ارشاد فرمائی گئی ہے، مطلب ان کا اللہ اور اس کا رسول ہی جان سکتا ہے۔ تو آپ نے مکمل پڑھنی ہے، سورت مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری آیات دوبارہ سے سن لیں، یہ بھی پڑھ کر آپ رو رو کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ اس کی کثرت سے بے تحاشا تسبیح کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر میں رزق ہی رزق ہوگا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم لوح محفوظی سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسے نازل فرمایا۔ اس رات کی بہت فضیلت ہے، اگر ہم فضیلت کرتے رہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فضیلت نہیں ختم ہوں گی۔ ہاں، اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ایک بنی اسرائیل کے شخص جیسا ہی ملے گا جو 1000 ماہ سے عبادت کر رہا تھا، جو کہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ
کوئی نیکی کرنے سے آپ کو 1000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں کتنی نیکیاں ہوگی، ہماری زندگی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، یا اللہ تیرا فلاں بندہ رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، رب ذوالجلال سے دعا مانگ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بتائے گا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کی ہر نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شب قدر کی رات آ چکی ہے۔ یہ بابرکت رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو آپ اپنے لیے بہت کچھ مانگ سکتے ہیں، رب تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری ہر پریشانی کو دور فرما، میری ہر تکلیف مسائل کو دور فرما۔ یا اللہ مجھے اس رات کے صدقے مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے، مانگیں گے رو رو کر، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما، انشاءاللہ الکریم آپ کی ہر نیک دلی مراد قبول ہوگی۔ بس آپ اس رات کے آنے سے پہلے یا اس رات کے آنے تک یا اس رات کا آغاز ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر بیٹھ جائیں، یا اللہ میرا یہ معاملہ ہے، میرے معاملے کو حل عطا فرما۔ رب تعالیٰ آپ کے معاملے کو مکمل طریقے سے قبول کرے گا، آپ کو ایک پرسکون زندگی عطا کرے گا، آپ کو بخشش والی زندگی عطا کرے گا۔ اسی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اس کا مفہوم بھی کچھ اسی طرح سے یوں ہے، اور آپ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی رحم دلی دعائیں، نیک دلی دعائیں جلد از جلد قبول ہوں گی۔ آپ نے دعا کچھ اس طرح سے مانگنی ہے: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، ہم نے پایا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور تم نے کیا جانا اور ہم کیا جانے، یہ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہی اور اس کے پیارے حبیب ہی جانتے ہیں۔ اور یہ رات شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور خصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، کہ رب تعالی ہمیں صبح تک، فجر کی نماز تک آواز دے رہا ہوتا ہے: آ جاؤ میری بخشش کر لو، میں تمہیں بخشش دے دوں گا، میری عبادت کرو، میں تمہیں رحمت سے نواز دوں گا، رزق سے نواز دوں گا۔ آپ نے یہ سورۃ القدر مکمل پڑھنی ہے تو مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اس کے اندر بالخصوص صورت ہے، بالخصوص آیت ہے جو رب تعالی ہی جانتا ہے۔ جو اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے وہ کچھ اسی طرح سے یوں ہے، آپ بس اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ سورت کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ جو آخری آیت ہے یہ قرآن پاک میں کچھ ہی بار ارشاد فرمائی گئی ہے، مطلب ان کا اللہ اور اس کا رسول ہی جان سکتا ہے۔ تو آپ نے مکمل پڑھنی ہے، سورت مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری آیات دوبارہ سے سن لیں، یہ بھی پڑھ کر آپ رو رو کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ اس کی کثرت سے بے تحاشا تسبیح کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر میں رزق ہی رزق ہوگا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم لوح محفوظی سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسے نازل فرمایا۔ اس رات کی بہت فضیلت ہے، اگر ہم فضیلت کرتے رہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فضیلت نہیں ختم ہوں گی۔ ہاں، اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ایک بنی اسرائیل کے شخص جیسا ہی ملے گا جو 1000
ماہ سے عبادت کر رہا تھا، جو کہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، اسی طرح ایک دفعہ کوئی نیکی کرنے سے آپ کو 1000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں کتنی نیکیاں ہوگی، ہماری زندگی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، یا اللہ تیرا فلاں بندہ رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، رب ذوالجلال سے دعا مانگ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بتائے گا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کی ہر نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔